آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری اور ستائش اس کی ایک بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جو کچھ ہم نے خدا کے لیے کیا ہے، اس سے ہماری زندگی میں خوشی، شادمانی بہت کم پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ جان کر ہمارے اندر سے ستائش اور شکر گزاری نکلتی ہے کہ خدا نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اگر ہم اس بات پر دھیان لگائیں ہر روز کہ خداوند میری زندگی میں کیا کچھ کر رہا ہے، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ شادمان رہیں گے، اور آپ خداوند کی ستائش کریں گے۔ زبور 18 میں داؤد کہتا ہے، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ پہلی آیت ہے اس کی۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ بھید کھل چکا ہے کہ میرا خداوند، میرا مالک، میرا یسوع ہے، تو آپ بلیو کریں آپ کی لائف کے اندر سے خوشی اور شادمانی نکلتی رہے گی۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، فیتھ سٹیٹمنٹ ہے جو داؤد یہاں پر دے رہا ہے اپنے خداوند کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میری قوت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ اپنے آپ سے ہم نے پوچھنا ہے، کیا یسوع مسیح میرا خداوند ہے؟ میرے خداوند ہونے کا مطلب یہ کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کی بھیڑ ہوں، وہ میرا چرواہا ہے۔ اگر تو ہمیں اس چیز کی یقین دہانی ہے کہ اس کے خون سے میں دھل چکا ہوں، اس کے خون سے میں دھل چکی ہوں، میں پاک ہو چکی ہوں، میں اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکی ہوں، تو اس سے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ستائش اور شکر گزاری وہی بندہ کرے گا جو آزاد ہے۔ جو بندہ قید میں ہے، کبھی آپ نے اس کو خوش دیکھا ہے؟ ایک پرندے کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسی پنجرے کے اندر بند ہے، آپ اس کو اداس دیکھیں گے، وہ تھوڑا سا ادھر ادھر پھڑپھڑاتا ہے، پھر وہ ایک ڈنڈی سی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک آرٹیفیشل پینگ بھی لگی ہوتی چھوٹی سی۔ میں نے آج تک اس پہ کسی کو پینگ لیتے ہیں کسی پرندے کو دیکھا نہیں، لیکن پینگ لگی ہوتی پنجرے کے اندر تاکہ یہ تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائے۔ شیطان کی جیل کے اندر جو شخص قید ہے، وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے شادمان ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ شخص جو چھڑایا گیا ہے، جس کے گناہ اس کی لائف سے دور کر دیے گئے ہیں، جس کو مسیح میں آزاد کر دیا گیا ہے، شکر گزاری تو اس کی بنتی ہے، شکر گزاری کرتا بھی وہی۔ جو چھڑایا نہیں گیا وہ چرچ میں آ کے سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی، اس کا دل نہیں کرتا ورشپ کرنے کے لیے، اس کا دل نہیں کرتا گیت گانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے اندر اپنی روح میں افسردہ ہے، اور اس کی روح بجھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی خوشی نہیں، کیونکہ اس کے پاس نجات نہیں۔ لیکن جس کے پاس نجات ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، وہ خداوند کی تعریف کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میری قوت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے مجھے چھڑایا ہے، اس نے مجھے بچایا ہے، اس نے میرے گناہوں سے مجھے آزادی بخشی ہے، اس نے میری لعنتوں سے مجھے آزاد کیا ہے، اس نے جو میں بندھنوں کے اندر جکڑا ہوا تھا میرے بندھنوں کو توڑ دیا ہے، اس نے مجھے قوت بخشی ہے، میری قوت اس سے ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس کی فیتھ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور آگے کہتا ہے خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ یہ اس کو پتا ہے کہ خداوند میری چٹان ہے، میری کمک خداوند سے آتی ہے، اور خداوند مجھے چھڑاتا ہے، خداوند مجھے بچاتا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو داؤد کو پتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کیے۔ کیا آپ کو اور مجھے یہ بات یاد ہے کہ خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ چیزیں یاد رہیں گی تو ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ اگر ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی تو ہم کبھی خدا کی شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ ضرور یاد ہے کہ ہم نے چرچ میں پچھلے سال ایک پنکھا لگوایا تھا، پچھلے سال میں نے چرچ کو 6 گلاس دیے، پچھلے مہینے جب پادری صاحب آئے تھے تو 100 روپیہ میں نے دیا تھا۔ لیکن خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے یہ ہمیں یاد نہیں، اسی لیے ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں۔ ہم اکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، جلے کوڑے بیٹھے رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو شکر گزار شخص ہے، جس کو پتا ہے کہ بھائی میں تو پہلے ہی بڑا امیر ہوں، میں تو پہلے ہی بڑا امیر ہوں، خدا نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہیں کیا مجھ سے، اس نے اس کو میرے لیے حوالہ کر دیا تاکہ وہ اپنی جان دے۔ یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ ادھر رکھیں، اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کی دولت اکٹھی کریں، وہ اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ کیوں جی جوانوں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ اگر پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے سونا چاندی ہیرے جواہرات ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور کہیں کہ یسوع کے خون کو خرید لیں، ایک قطرے کو خرید لیں، تو وہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی دولت کم پڑ جائے گی۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنا پورا بلڈ آپ کے لیے دے دیا ہے۔ کیا آپ قیمتی نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں وہ شخص ہوں جس کے لیے یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، میں وہ بندی ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس کے لیے یسوع مسیح مصلوب ہوا تاکہ وہ مجھے بچائے، تاکہ وہ مجھے چھڑائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے فراموش نہیں کرنا، جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ خداوند نے میرے لیے کیا کچھ کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم کس بات کے لیے شکر گزاری کریں؟ شکر گزاری کے تو انبار ہیں۔
جو کچھ آپ کے لیے کیا گیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، جو کچھ میرے لیے کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کچھ خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے ہم اس کے عوض میں اسے دے ہی کیا سکتے ہیں۔ یہ آنکھیں جو آپ کو ملی ہیں جس سے آپ ہر روز دیکھتے ہیں، کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ یہ دانت جس سے آپ کھانا چباتے ہیں، کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ جس کے دانت نہیں ہیں اس سے پوچھیں کہ ایک روٹی کا نوالا چبانا کتنی بڑی آفت بن جاتا ہے، کدی روٹی ادھر جاندی کدی ادھر جاندی ہے، کوٹلی نہیں منہ۔ دانت خدا نے ہمیں دیے ہیں، جب تک ہمارے دانت ہوتے ہیں ہم کبھی اس بارے میں سوچتے ہی، ہم کہتے ہیں یہ تو عام سی چیزیں ہم سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں یہ کوئی ہمارے لیے بڑی چیز ہی نہیں، ہماری ٹانگیں ہیں ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہمارا دل ٹھیک کام کر رہا ہے ہمارے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں، ہمارے پھیپھڑے پوری طرح سے سانس لے رہے ہیں، اندر کھینچ رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے کیا کیا ہے۔ لیکن جب ہسپتال پہنچتے، چند دن پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی، مجھے ایک بھائی کا فون آیا دبئی سے، تو وہ بھائی میل نرس ہے، ہاسپٹل کے اندر وہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس سے ایک شخص آیا تو اس کو دل کا عارضہ تھا، تو اس شخص نے جب اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروایا تو پتا چلا کہ اس کے دل کے 3 وال بند ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی پرابلم تھی دل کے اندر، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ سر آپ کی سرجری ہوگی اور پاکستانی 25 لاکھ روپے آپ کا لگے گا۔ کتنے پیسے جی؟ 25 لاکھ روپے۔ تو وہ بندہ رونے لگ گیا، اب وہ بندہ رونے لگا تو ڈاکٹر کو لگا کہ شاید ہم نے زیادہ پیسے مانگ لی، اس لیے بندے اس کی پہنچ سے باہر ہیں، 25 لاکھ بڑی رقم ہے۔ تو اس نے کہا کہ سر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں 25 لاکھ دے نہیں سکتا، میں تو 35 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، لیکن رونا مجھے اس بات کا آیا کہ اتنی مہنگی ڈیوائس میرے اندر کئی سالوں سے کام کر رہی تھی، میں نے کبھی اس کے لیے شکر ہی نہیں کیا خدا۔ ہم نے کبھی اپنی صحت مندی کے لیے خدا کا شکر نہیں کیا۔ ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ بنا ہوا، تندرستی 1000 نعمت ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط محاورہ ہے، تندرستی لاکھوں کروڑ نعمت ہے، جتنی بھی آپ کو اربوں خربوں نعمت ہے، جتنی بھی آپ کو گنتی آتی ہے اس کو وہاں تک لے جائیں۔ تندرستی کی کبھی ہم نے قدر نہیں جانی، یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ روٹی کھاتے ہیں آپ کو ہضم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ڈکار ہی آتے رہتے 24 گھنٹے، روٹی ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ ان سے پوچھیں جا کے، وہ بیچارے پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں کھاتے ہیں کہ جڑا میں پروٹھا کھا لیا نہ سویرے کتے کسے پاسے لگ جائے۔ ہم جو سب کچھ کھا پی رہے ہیں ہضم ہو رہا ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی؟ ہمارا تو دھیان ان کاموں میں لگا ہوا ہے کہ میں نے فقیر کو 10 روپے دیے، ایک بھائی آٹا مانگنے آیا تھا، میں نے اس کو تھوڑا سا آٹا دے دیا تھا ایک بہن کو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں ہم ان پہ بڑا اترا رہے ہیں، ان پہ بڑا فخر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کا دھیان اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ 2020 میں آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے تو میں آپ کو اس بات کے لیے گارنٹی دینا چاہتا ہوں، ایشورنس دینا چاہتا ہوں، آپ کبھی بھی شکر گزاری روکیں گے ہی نہیں، آپ کے منہ سے شکر گزاری نکلتی ہی رہے گی۔ ہاللیلویا۔ آپ کہیں گے خداوند تو کیسا بھلا ہے، تو نے مجھے نجات بخشی ہے، تو نے میرے لیے جان دی ہے، تو نے میرے لیے اپنا خون بہایا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ سوچیں اگر خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے خون نہ بہاتا تو ہم کہاں جاتے؟ کیا ہمارا کوئی پرسان حال تھا؟ داؤد اس چیز کو جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، میری قوت اس سے ہے، اس نے مجھے چھڑایا ہے، اس نے مجھے بچایا ہے، وہ میری چٹان ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ خداوند کون ہے جی؟ ستائش کے لائق۔ خداوند ستائش کے لائق ہے کیونکہ اس نے میری اور آپ کی زندگی میں اتنے زیادہ کام کیے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے اس کی شکر گزاری کرنے بیٹھیں۔ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں جی پائی صاحب مجھے دعا ہی نہیں کرنی آتی۔ ایک بہن مجھے کہنے لگی پائی صاحب میں 5 منٹ دعا کرنی ہوں پھر میرے دماغ ہی بند ہو جاتا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آگے میں کیا کہوں۔ تو میں نے یہی باتیں جو آپ کو بتائی ہیں میں نے اس کو بھی بتائی۔ میں نے کہا باجی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے؟ کہندی جی۔ میں کہا تہاڈے کان ٹھیک نے؟ کہندی جی۔ میں کہا تہاڈے دند ٹھیک نے؟ کہندی جی۔ ساری چیزیں پوچھی۔ میں کہ ان سب کے لیے اگر آپ 1-1 منٹ بھی شکر گزاری کریں تو میرے خیال میں 30-35 منٹ دی تے باجی تہاڈی اپنی ہی دعا بن گئی۔ تہاڈے بچے صحت مند نے؟ کہندی جی۔ میں کہا بچیاں دی دعا کرو۔ تہاڈا شوہر ہے زندہ؟ کہندی جی زندہ۔ میں کہا دی زندگی لیے شکر کرو۔ وہ جاب تے جاندا ہے؟ ہاں جی جاندا۔ میں کہا دی جاب لیے شکر گزاری کرو۔ ہم کہتے ہیں جی ہم سے دعا ہی نہیں ہوتی، ہم دعا کرنی آتی نہیں۔ دعا کرنی بڑی آسان ہے، صرف ان کاموں کے اوپر دھیان لگائیں جو ہر روز خداوند آپ کے ساتھ کر رہا ہے، ان کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، آپ کی خدا کے ساتھ ایک فیلوشپ بن جائے گی اور ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے خداوند کی قربت میں آ سکتے ہیں۔ ویسے کوئی شخص خداوند کے پاس خدا کے پاس آ نہیں سکتا۔ اگر یسوع مسیح کا بلڈ آپ پر نہیں ہے تو خدا تک رسائی بہت مشکل ہے۔ اگر کرائسٹ کا بلڈ آپ کے اوپر ہے تو آپ کے پاس دلیری ہے، آپ دلیری سے خدا کی حضوری میں جا سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں برے کے خون سے دھل چکا ہوں۔ آمین۔ لیکن جب خداوند کا خون ہم پر نہیں ہوتا، ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی، ہم نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی ہوتی، تو ہمارے اندر دلیری کوئی نہیں ہوتی، ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ خدا ہماری سنے گا۔ لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کھاتا کلیئر ہے جی، جو بندہ کوئی جرم نہیں نہ کرتا، جس پہ جرم کوئی نہیں ہوتا، وہ تھانے دے گرام نال ہی لنگ جاتا ہے، کبھی وہ خوفزدہ ہوتا ہے، کبھی وہ ڈرتا ہے، اسے پتا بھی میں نے کیے ہی کچھ نہیں،
میرے کو کیس ہی نہیں ہے، وہ آرام سے پولیس والے سے ہاتھ ملاتا ہے. لیکن جڑے بندے نے کی ہوندی چوری وہ کبھی تھانے کے پاس سے گزر سکتا ہے؟ وہ تو ادھر ادھر کی گلیاں ناپتا ہے، پولیس والوں کو دیکھ کے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، جب دعا کرنے والے آتے ہیں وہ اٹھ کے نکل جاتے ہیں. چرچ کا کبھی وہ رخ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی کے اندر گناہ ہے، میری زندگی کے اندر تاریکی ہے، اور وہ تاریکی اسے کبھی نور کی طرف نہیں جانے دیتی. لیکن وہی شخص جو تاریکی کے اندر ہے، اگر اس پر زندگی کا نور چمک جائے تو پھر وہ تاریکی کی طرف نہیں جاتا. ایک گیت ان دنوں میں بڑا مشہور ہوا ہے شمع ہنس کا، پہلے ہویا سی ہنیرا ہن نور ہو گیا، ہیلیلویا میں روح چ مامور ہو گیا. اس نے اپنی زندگی کی کہانی 2 لائنوں میں بتا دی. پہلے اندھیرے میں تھا، لیکن اب شکر ہے کہ خداوند نے اپنے چہرے کا نور مجھ پر چمکایا. میں پہلے تاریکیوں میں تھا، میں پہلے گناہوں میں تھا، میں پہلے تباہی کی طرف جا رہا تھا، میں پہلے ہلاکت کی طرف جا رہا تھا، لیکن خداوند نے اپنے چہرے کا نور مجھ پر چمکایا اور اس نے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھی. پریز دی لارڈ. پہلے ہویا سی ہنیرا ہن نور ہو گیا، ہالےلویا میں روح چ مامور ہو گیا. روح میں مامور وہ ہوتے ہیں جو یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں، جو برے کے خون سے دھل جاتے ہیں. ان کی زندگی دوسروں سے فرق ہے. میں آپ کو اس 2020 کے آغاز میں اس انتہائی خوشی سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جو مسیح یسوع میں رہ کر ہمیں مل سکتی ہے، اور یہ مفت ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، صرف آپ نے خداوند میں رہنا ہے اور آپ نے ان چیزوں پر دھیان لگانا ہے جو خداوند آپ کے لیے ہر روز کر رہا ہے. آمین. آپ کو بات سمجھ آئی؟ داؤد اس چیز کو جانتا ہے، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے، خداوند اس لائق ہے، صرف خداوند اس لائق ہے کہ اس کی ستائش کی جائے، اس کی تعریف کی جائے. یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا. جب میں اپنے خداوند کی ستائش کروں گا تو میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، اور جب آپ خداوند کی ستائش کرتے ہیں تو ابلیس پسپا ہوتا ہے. آج ہماری زندگیوں میں ابلیس اس لیے ہیوی ہے کیونکہ ہم شکر گزاری کی بجائے بڑبڑاہٹ پڑی ہماری لائف. ہر ایک چیز میں ہم بڑبڑ کر رہے ہیں. ماں جو ہے وہ بچوں کے اوپر بڑبڑا رہی ہے، بندہ جڑا بیوی تے بڑبڑا رہا ہے، بیوی بندے تے بڑبڑا رہی ہے، ساس نوح تے بڑبڑا رہی ہے تے نوح ساس تے بڑبڑا رہی ہے. محلے دار کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں. ہم کسی بات کے لیے خوش نہیں. حکومت سے ہم خوش نہیں. جو بندہ ریڑی پہ آلو لے کے آیا وہ بھی خوش نہیں ہے. حکومتوں گالا کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں انا پتا نہیں کہ میں بھی آلو مہنگے ہی بیچ رہے. حکومت نے 40 روپے ریٹ رکھا تو میں 60 روپے بیچی جا رہا. گالاں حکومت نہیں کڈنی انہیں. سوچنے والی بات یہ ہے ہم کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ میں کتنی کرپشن کر رہا ہوں، میں نے کتنی اس معاشرے میں خرابی پھیلائی ہوئی ہے. ہمیں ہر ایک دوسرا ہی غلط نظر آتا ہے، ہمیں اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے، دوسرے غلط لگتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2020 میں ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں. یسوع مسیح نے کہا تجھے اپنی آنکھ کا شتیر تو نظر نہیں آتا لیکن تجھے اپنے بھائی کا تنکا نظر آ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم شتیر نکالیں اس سال میں. جو غلطیاں میری زندگی میں ہیں، جو غلطیاں آپ کی زندگی میں ہیں، ان کو خداوند کے پاس لائیں. ہاللیلویا. خداوند سے فضل مانگیں کہ خداوند مجھے اپنی کمزوریوں پر غلبہ دے. میں بہت غصہ کرتا ہوں، میں بہت شک کرتا ہوں، میں گالیاں نکالتا ہوں، میں نشہ کرتا ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں پان کھاتا ہوں، میرے یہ مسئلے، میرے یہ جو بھی پرابلمز ہیں ان کو خداوند کے پاس لائیں. بجائے اس کے کہ دوسروں پر کوڑتے رہے. میرے بھائی نے یہ نہیں کیا، میری بہن نے یہ نہیں کیا، اسی بیاہ دے پروگرام رکھیا تو میری بہن تے ساڑ ہی گئی. ان کو خوشی ہی نہیں ہوئی. بھائی ان کو خوشی نہیں ہوئی، آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے انہیں بلایا، آپ انہیں خوشی سے ڈیل کریں. دیٹس اٹ. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی سائڈ ٹھیک رکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں. اگر آپ کی اپنی سائڈ ٹھیک نہیں تو دوسروں کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اس سال میں آپ کس قدر خداوند کے شکر گزار ہیں، اور شکر گزار اس وقت ہوں گے جب آپ جان پائیں گے کہ خداوند نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ بس یہی میں کہنا سا. کوئی مشکل بات تو نہیں میں نے کی. میں نے ایک سمپل میسج آپ کے سامنے رکھا ہے. خداوند نے آپ کے لیے ابدی زندگی کا انتظام کیا ہے. اگر میں اور آپ اس کو پائے بغیر یہاں سے رخصت ہو جائیں تو ہم سے بڑا بیوقوف اور کون ہے کہ ایک چیز فری مل رہی تھی، ہم نے اس کو نہ لیا. اور جو چیز ہم اپنی نظر سے سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو خوش کریں، خدا آلریڈی خوش ہے اگر ہم اس کے بیٹے کو قبول کر لیں. ایک آخری بات کر کے میں اس کو ختم کروں گا. ہم توبہ نہیں کرتے لیکن ہم تھوڑے بہت پیسے خرچ کے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، چرچ میں کارپیٹ بچھوا دی، توبہ نہیں کی تھی. باجی کو شرٹ لے کے دے دی، توبہ نہیں کی. جمعرات دیگ بانٹ دی تھی، توبہ نہیں کی. 5 کلو جلیبیاں بانٹ دے دی، توبہ نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے نیکی کے کام ہمیں خداوند کے حضور مقبول ٹھہرا دیں گے. خدا نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا کہ اگر کوئی میرے بیٹے کے بغیر میری حضوری میں آئے گا تو وہ میرے حضور مقبول نہیں. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ ایک معیار ہے، یہ حتمی بات. اگر میں مسیح یسوع میں ہو کر خدا کے پاس آؤں گا تو میں خدا کا منظور نظر ہوں گا. لیکن اگر میں مسیح یسوع کو چھوڑ کر پھلیاں، چھولے، جلیبیاں، بدانے، دیگاں، کارپیٹ، شرٹاں، ہدیہ دے کی لے کے جاؤں گا، خدا نے کہنا پیچھے کو رس بدے کیونکہ میرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. میں نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا تھا، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟
आमीन। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी यह है कि 2020 में हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, और जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे तब खुदावंद हमारी अक्लों को रोशन करेगा कि इस नजात के पैकेज में मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ है। और जब हमें पता चल जाएगा हम खुश होंगे, हम शादमान होंगे। जब हम मसीह को जान लेते हैं तो हमारा हर रोज ही ऐसा दिन होता है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुशी और शादमानी हमारे अंदर होती है। हम बुरी खबर से नहीं घबराते, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बुरी खबर आई है तो खुदावंद मेरे साथ ही है। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम सब दुआ मांगे। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने मुंह को खोलें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद 2020 का ये पहला महीना है, मैं चाहती हूं कि इस साल में मैं बस तेरी शुक्रगुजारी करूं, मैं चाहती हूं कि इस साल में मैं तेरी सताइश करूं, मैं चाहता हूं कि इस साल में खुदावंद मैं तेरी गहरी बरकत का तजर्बा अपनी लाइफ के अंदर करूं। मुझे छू खुदावंद, मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, मेरे शौहर को बरकत दे, मेरी बीवी को बरकत दे, मेरे बच्चों को बरकत दे। आप दुआ करनी शुरू करें, हालेलुया। उसकी सताइश कीजिए कि खुदावंद मैं कैसा गुनहगार शख्स था, मैं कैसी गुनहगार बंदी थी, लेकिन तेरे बेटे के खून बहाने से मैं पाक और साफ हूं। हालेलुया। खुदावंद इस ब्लड के लिए, इस लहू के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए बहाया गया, ताकि हम आसमानी बाप के सामने बेऐब खड़े हो सके, उसके तख्त के सामने दिलेरी से हाजिर हो सके। खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन सब अजीजों के साथ मिलकर भाई कामिल के लिए, इनकी वालदा के लिए, इनके भाइयों के लिए, इनकी बहनों के लिए, खुदावंद इनकी तमाम फैमिली के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। और खुदावंद मिन्नत करता हूं कि शुक्रगुजारी इनकी जिंदगी के अंदर इसी तरह हमेशा से मौजूद रहे, और ये हर गुजरने वाले दिन के साथ तेरे जलाली कामों को अपनी लाइफ के अंदर होता हुआ देखे। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो तेरे बेटे और बेटियों पर खुला रहे। हालेलुया। खुदावंद तेरी बरकत खुदावंद इस पूरे मोहल्ले पर चाहते हैं, इस खुदा मोहल्ले के अंदर जितनी हमारी फैमिलीज हैं सब पर तेरी बरकत आए। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और इस साल में खुदावंद तू हमें संजीदगी का रूप आए, हम संजीदा हों और खुदा तेरी बारगाहों में आगे बढ़े, ताकि अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करें। यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन।